السلام علیکم میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کرے تم سب لوگ ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہو۔ بس آپ لوگوں سے میرا بات کر نہیں سکتی، بہت طبیعت خراب ہے، لیکن میں جو کچھ آج کل دیکھ رہی ہوں تو مجھے بڑے ہول آ رہے ہیں۔ تو میرے بچوں، جو سبق میں نے تم لوگوں کو بچپن سے دیا تھا، مجھے امید ہے انشاءاللہ تم لوگ مرتے دم تک اس پہ قائم رہو گی۔ کوشش کرو کہ نماز نہ چھوڑو، کیونکہ جب جا کے مٹی کے نیچے ڈالتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کو ہوگا۔ تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، ہمارے کپڑے خراب تھے، پھر اس کے بعد دنیا میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، چک چک کر کے بول سکتے ہیں، وہاں تو زبان بند ہوگی، جسم کا ایک ایک اعزاز گواہی دے گا۔ اب دیکھو، ہم گھر میں نوکر رکھتے ہیں، وہ نوکر ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا ہوتا، وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہوتا ہے۔ ذرا سی غلطی پہ ہم اس کا کیا حشر کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم مالک ہیں، نہ ہم اس کی موت کے ذمہ وار، نہ زندگی کے، پھر بھی ہم ساری دنیا سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو جس خدا نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمارے لیے ایک کتاب بھیجی ہے، ہمیں ایک ہدایت دی ہے، ایک نسخہ، کہ تم اس پر عمل کرو گے تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ تو اس میں کیا تھا؟ جھوٹ مت بولو، پہلا سب، چوری مت کرو، زنا، عورت کا مطلب پردہ ضروری، اور غلط جو پھیلایا جاتا ہے وہ آپ نہ کریں، کیونکہ پکڑ ہوگی۔ اور رزق کے بارے میں اللہ کہتے ہیں میں روزی دیتا ہوں، تو حساب ضرور ہوگا، حلال کا، حرام کا نہیں، حلال کا۔ تو آپ سوچیں کہ اگر حلال کا حساب ہے تو حرام کس کھاتے میں جائے گا؟ پھر اللہ نے کہا سود نہیں لینا، کہ میرے ساتھ جنگ ہے، وہ بھی ہم بڑے آرام سے، یعنی اللہ کی ہر کام کی نافرمانی۔ اور پھر جب کوئی پوچھے تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، کیوں؟ ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں۔ نہیں، مسلمان وہ نہیں ہو سکتے۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کے آگے سر جھکائے، قسم پرسی کی حالت میں۔ اللہ کہتے ہیں میں دے کے بھی بندے کو آزماتا ہوں، میں لے کے بھی آزماتا ہوں، کہ میرا بندہ شکر ادا کرتے یا نہ شکری کرتے۔ ہمیں جب کچھ نہ ملے تو اللہ نے ہمیں تو نہیں دیا، اللہ نے تو ان کو دیا، تو استغفار۔ اور جب اللہ ہمیں دے دیتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہم اس زمانے کے اس وقت کی فرعون ہیں، تو استغفار، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرے بچوں، خدا کے واسطے بس میں زیادہ نہیں بات کر سکتی۔ 5 وقت نماز پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، کیونکہ قرآن کو بھی ہم نے ایک وہ بنا دی ہے کہ لپیٹ کے رکھ دو، شادی میں سروں پہ پکڑو، ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن کو سمجھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی ایک ایک بات۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں، اسی طرح ساتھ ہیں ہم۔ تو میرے پیچھے قیامت ہے، 15ویں صدی جا رہی ہے، اور ہم تو اور زیادہ آزاد ہو گئے، ایڈوانس ہو گئے، ہم اب بھول گئے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، یہ اپنے پاس لکھ کے نوٹ کر لیں، میں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر اس طرح قیامت کھڑی ہے نا، یہ سن لو میرے بچوں، میں نہیں ہوں گی لیکن آپ کہیں گے کہ میں نے صحیح کہا تھا۔ اس طرح ہمارے سروں پہ قیامت، جس طرح ہمارے گھر کے اوپر چھت ہے، اس طرح تنی کھڑی ہے، ایک ایک نشانی جو اللہ نے سب پوری ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے۔ زلزلہ ہے، کلمہ پڑھو، بھاگو پھر آ کے، تم کون ہو تو میں کون ہوں۔ تو جب ہم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ، ہم اپنے نوکروں سے حساب لیتے ہیں، اللہ ہم سے حساب نہیں لے گا، جس نے ہمیں زندگی، خوراک، گھر بار، جسم، کروڑوں اربوں روپے آپ لگا لیں، اور آپ کی اگر ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اب ٹانگ، یا کسی بری حالت میں آپ آ گئے، واپس نہیں لوٹ سکتے۔ تو سوچو، جب آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ایک نوالا روٹی کا آپ نے منہ میں ڈالا ہے اور وہی آپ کے لیے موت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سو، اپنے آپ کو بشوال ہو، کیا پتہ کہ یہ نیند تیری ابدی نیند ہو، صبح تو اٹھ ہی نہ سکے۔ تو اتنی کھلی باتیں جاننے کے باوجود نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم خدا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟
میرے بچوں، میری بچیوں، بس میں اتنا آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے وہی بندے ہیں جو کہ مجھ سے ڈریں گے اور میری بات کو مانیں گے۔ اور آپ دیکھیں، ہم ہیں، دنیا ہے، اب اگر ہم دنیا میں چلے، کوئی عدالت ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے کچھ کیا تھا، کوئی چوری کی تھی، کہ ڈاکہ مارا تھا، اب ہم عدالت جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ساری رات نہیں سوتے اس خوف سے کہ پتہ نہیں کل ہمارا کیا حال ہوگا، ہمیں کون سی سزا ملے گی عدالت جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں والا کام ہے کہ جب تو میری عدالت میں پیش ہوگا تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ ادھر تو نہ کوئی وکیل ہوگا نہ گواہ ہوگا، ادھر صرف میں ہوں گا، تو میں تمہارا گواہ بھی ہوں گا کہ جو تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں، اور تمہارا فیصلہ بھی میں نے کرنا ہے۔ تو ہم ڈرتے ہیں؟ ہم تو نہیں ڈرتے، دنیا سے ڈرتے ہیں ضرور کہ ہمیں اب ادھر کیا ملے گا، اللہ سے کہاں ڈرتے ہیں؟ اللہ کا ڈر خوف مٹ چکا ہے۔ اس سے میرے بچوں، میں نے پہلے بھی آپ کو، کوئی آپ کو برا کہے، کوئی بات نہیں، کوئی جواب مت دیں، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ، کوئی ہمارا کسی سے کوئی لین دین، بس سیدھے راستے۔ پہلے بھی آپ لوگ محنت کر کے کھاتے تھے، رزق حلال کھاتے تھے، اب بھی میں اپنی محنت کر کے کھاتے ہوں، شکر الحمدللہ۔ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ اللہ آپ کو دیکھو۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، پھر آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، میرا وہ بیٹا جس دنیا سے جا چکا ہے، اس کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا تھا، تو اس لیے گھر بار بنگلے گاڑیاں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے پاس تو سب کچھ تھا، گاڑیاں بھی تھی، بنگلے، 4 گھر تھے، سب کچھ تھے، ٹک ہوئی اور ایسے جیسے فلم چلتی ہے، موت نے آ کے اس کو نگل لیا، ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج اکٹھے ہو گئے۔ جوان شیر جتنی باڈی رکھنے والا، جس کو کہتے تو کوئی کہتا اس کو گولی لگی ہے، کوئی کہتے تھے ایکسیڈنٹ ہوئے، نہیں، جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو گولی ایکسیڈنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر سارا کچھ گیا اس کا، بچے بھی رول گئے، رول کیا گئے کہ ماں باپ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ کیسے ہوا، کیسے بندہ جا سکتا ہے۔ اللہ کہتے میری مرضی، بچپن میں اٹھاؤں، جوانی میں اٹھاؤں یا بڑھاپے کی، جس طرح میری منزل ہے۔ جوان بچے کے بعد میں بہت خواب میرے آتے ہیں، میں اس کو پڑھ کے بخشتی ہوں۔ میں آپ کا زیادہ اور وقت نہیں لے سکتی، میں نے یہ اس لیے میسج کیا کہ میرے بچوں، نماز قائم کرو اور قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ خالی دیکھیں ہمارے مدرسوں میں کتنے حافظ قرآن نکلتے ہیں، کتنے حافظ قرآن، ان سے پوچھیں اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، وہ آپ کو پورا قرآن ایسے سنا دیں گے کہ حیران رہ جائیں گے آپ، لیکن اللہ نے کیا پیغام دیے تو ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، ہم تو اردو، پشتو، فارسی ان کو بولنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں کیا پتہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں سنا دیتے عربی میں جو کہیں، بڑے لوگوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، بڑے لوگوں کو تو بڑی چیزیں نہیں آتی۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ گواہ ہے اور تم لوگوں کو بھی کہ میں نے قرآن پڑھوایا سب کو، اور قرآن کے ترجمے تفسیر بھی آپ کو سکھاتی رہی ہوں، جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کیا۔ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کے راستے سے کبھی بھی نہ ہٹیں، یاد رکھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، سب کچھ ادھر رہ جانا، جب ادھر لے جا کے ڈالیں گے نا تو جو ہم ادھر جمع کر کے رکھتے ہیں نا، وہی سانپ اور بچھو بن کے ہمیں کھا رہے ہیں۔ بس میرے بچوں، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے، لیکن بس اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہاں میں نے یہ میسیج اس لیے کیا تھا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور نماز کو، یہ 2 چیزیں کبھی بھی مت چھوڑنا۔ اور جو کچھ میں نے تم لوگوں کو کہتی ہوں، یہ پڑھیں وہ پڑھیں، اس کے علاوہ خدا کے لیے، کیونکہ بیٹا کیا پتہ رات کو سوئے میں قیامت آ جائے ہمارے اوپر، دن کو کچھ پتہ نہیں ہے، قیامت ایسے تیار کھڑی ہے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ مسلمان ہیں، میری صاحب کتاب ہیں، اور کر کیا رہے ہیں، عورتیں ننگی ہو گئی ہیں، مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے شاپنگ مال ہے کہ جو جگہ بھی ہے اس طرح پھر رہے ہیں، تو کون سا اسلام ہے؟ مجھے ذرا کوئی بتا دے۔ اس لیے آپ پردہ کرواتے ہو، بڑا اچھا کرتے ہو، کیونکہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا
کہتے ہیں ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، ٹھیک ہے، پہلے اس کا باپ، پھر اس کے بعد اس کا بھائی، پھر شوہر اور پھر بیٹا، کہ وہ کہے گی مجھے تو انہوں نے راستہ ہی نہیں بتایا ہدایت کا، تو آپ نہ کریں کہ گھروں میں بیٹھ جائیں اور عورتوں کو باہر نکالنے جاؤ، تو عورت تو کرے گی بھی آئی۔ بس میں نے اتنی کہنا تھا، خدا کے بس اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔